ایک اور ہم خبر دیں، عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 40 روپے 75 پیسے اور پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر اضافہ متوقع ہے۔ مزید بات کریں گے اس بات میں سما کے نمائندے ظہیر علی سے۔ ظہیر بتائیے گا آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، جو ابتدائی مشاہدہ اور کیلکولیشن کی گئی ہے مارکیٹ کی جانب سے، چونکہ یہ پیٹرول ڈیزل کی پاکستان میں جو قیمتیں ہوتی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ کے جو ریٹس ہوتے ہیں تیار پیٹرول اور ڈیزل، اس پہ اس کا تعین کیا جاتا ہے، جبکہ جو کروڈ آئل ہوتا ہے اس کا بینچ مارک کم لیا جاتا ہے۔ تو انٹرنیشنل جو مارکیٹ میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت کو دیکھتے ہوئے اس وقت پاکستان میں جو ڈیزل کی قیمت میں انکریز آ رہا ہے وہ 40 روپے 75 پیسے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر اضافہ ہے۔ لیکن حکومت کے پاس ایک کوشن موجود ہے، کیونکہ حکومت کے پاس پیٹرولیم مصنوعات پر جو لیوی عائد کی گئی ہے، پیٹرول پر 80 روپے ہے اور ڈیزل پہ 70 روپے 82 پیسے ہے۔ اگر حکومت کی جانب سے اس لیوی کو ایڈجسٹ کیا گیا تو اتنا بوجھ صارفین پر نہیں پڑے گا۔ اس وقت جو عالمی مارکیٹ میں فی بیرل پیٹرول کی جو قیمت تھی وہ $88.53 سے بڑھ کر $98.76 ریکارڈ کی گئی ہے، اور پریمیم ملا کے $109.74 ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح جو پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت تھی 200 روپے سے بڑھ کر 210 روپے ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح اگر ڈیزل کی بات کریں تو ڈیزل کی قیمت میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پر بیرل ہے اس میں $20 فی بیرل اضافہ ہوا ہے، اور ایکس ریفائنری 226 سے بڑھ کر 267 روپے ٹھیک ہے 33 پیسے ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو حکومت کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ پیٹرول لیوی کم کرے، لیکن حتمی ٹھیک فیصلہ کچھ آج شام کو وزیر اعظم معاشی ٹیم کی مشاورت کے بعد کریں گے کہ کیا یہ فیصلہ کتنا مشاورت کی بوجھ۔ بات کیا جائے گا۔ اپڈیٹس کے لیے شکریہ۔ پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف برطانوی سرزمین کے مبینہ استعمال پر برطانوی حکومت متحرک ہو گئی ہے۔ برطانوی ہوم آفس کے مطابق احتجاج، آزادی اظہار رائے اور نفرت انگیز جرائم سے متعلق قوانین کا جائزہ آخری مرحلے میں ہے۔ رپورٹ پر حکومتی رد عمل جلد سامنے آئے گا۔ برطانوی ہوم آفس نے واضح کیا ہے کہ برطانیہ میں پرامن احتجاج اور آزادی اظہار کی واضح قانونی حدود موجود ہیں۔ احتجاج کے حق کو قانون کے دائرے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تشدد، دھمکی، خوف پھیلانے یا نفرت پر اکسانے کی کسی صورت اجازت نہیں ہوگی۔ ہوم آفس کے مطابق قانون کی خلاف ورزی پر مظاہرین کے خلاف پولیس کو مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ عوام کو ہراساں کرنے، خوف یا پھر بے چینی پھیلانے والے مظاہروں پر قانونی پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں۔ اہم ترین خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان مخالف اور برطانیہ میں پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف برطانوی سرزمین کے مبینہ استعمال پر برطانوی حکومت متحرک ہو گئی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ حمید گل صاحب نے۔ عبداللہ صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ برطانیہ میں قوانین کا جائزہ لیا جا رہا ہے، بڑی اہم خبر ہے، سر کیا کامنٹس کریں گے؟ بالکل، وقار ملک صاحب نے ایک خط لکھا ہے ہوم آفس کو، اور یہ مئی کے اندر لکھا تھا اور مئی کا جواب انہوں نے پھر دیا ہے۔ ظاہر ہے اس کے اندر وقار ملک صاحب ایک حب الوطن پاکستانی بھی ہیں اور ایک ذمہ دار شہری ہیں۔ انہوں نے جس انداز کے اندر 1986 کے قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ برطانیہ نے جو آرڈیننس پاس کیا تھا کہ برطانوی سرزمین کسی بھی شر انگیزی کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی، اس کے جواب میں انہوں نے بڑا وضاحت سے، میرے خیال میں یہ ان کے ہوم آفس یعنی کہ وزارت داخلہ کی جانب سے آیا ہے کہ پاکستان کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال پر جو معاملات ہیں وہ برطانیہ نے سختی سے ان کو قانونی طور پر کہا ہے کہ جی ہم ایسا کوئی چیز کو برداشت نہیں کریں گے جو برطانوی سرزمین کے اوپر شر انگیزی کا باعث بنے یا کسی بھی ملک کے حوالے سے۔ بہرحال وہاں فریڈم آف سپیچ ہے، لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ بات چیت کر سکیں۔ برطانیہ میں پرامن احتجاج اور آزادی کے متعلق جو میرے خیال میں حقوق ہیں وہ بالکل کسی کے اوپر سلب نہیں کیے جاتے، لیکن ان کی ایک قانونی حد مقرر ہے جو کہ بڑی وضاحت سے بتا دی گئی ہے 1986 کے آرڈیننس کے اندر۔ پرامن احتجاج ظاہر ہے وہ اگر کیا جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے اندر دھمکی آمیز رویہ اختیار کریں گے، خوف و ہراس پھیلائیں گے، تشدد کا راستہ اختیار کریں گے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، ایسا کہنا ہے برطانوی ہوم آفس کا۔ اسی طریقے سے جو نفرت انگیز رویے ہیں، جو ایک شدت ہے، ان سب کے اوپر یا لوگوں کو تشدد کی طرف اکسانا، یہ ایک مجرمانہ رویہ ہے،
اور اس کو برطانوی ہوم آفس اس کی اجازت نہیں دیتا. باقی یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی کام ہوگا تو ظاہر ہے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے جو مظاہرین ہوں گے ان کے خلاف پولیس کو برطانوی پولیس کو مکمل کارروائی کا حق حاصل ہوگا. اور لوگوں کو اگر اس کے اندر زبردستی کیا جائے گا یا ان کی ایما کے مرضی کے مطابق ان کو کیا جائے گا، مرضی کے اگینسٹ جا کے، تو اس کے اندر بھی پولیس اپنا کردار ادا کرے گی. بہرحال نفرت انگیزی اور عوام کو ڈرانے دھمکانے سے متعلق جرائم پر قانون پوری سختی سے نافذ العمل ہوگا. یہ برطانوی حکومت نے احتجاج اور نفرت انگیز جرائم کے قوانین کا جائزہ لیا ہے تاکہ اظہار رائے اور عوامی تحفظ میں متوازن حدود برقرار رکھی جائے. برطانوی جو حکومت ہے وہ بڑا واضح کہتی ہے کہ احتجاج اور نفرت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور نفرت انگیز جرائم قوانین کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے لارڈ میک ڈونلڈ کی سربراہی میں ریویو بھی کروایا ہے. اور ریویو میں آزادی رائے جو ہے اور آزادی اظہار ہے، پرامن احتجاج اور عوامی تحفظ کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے. برطانوی حکومت کے مطابق ریویو میں یہ دیکھا جائے گا کہ موجودہ قوانین نفرت انگیزی اور دھمکی آمیز ریویوز میں عوام کو مؤثر تحفظ دیتے ہیں یا نہیں. بہرحال میرے خیال میں لارڈ میک ڈونلڈ کی رپورٹ حکومت کو پیش کی جا چکی ہوگی، اور باضابطہ حکومتی رد عمل اور رپورٹ کی اشاعت سے قبل اس کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے برطانوی ہوم آفس کا. ایک عرصے دراز سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے شرانگیزی، نفرت اور واویلا بیس لیس پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کو ماضی کے اندر بھی حکومتوں نے ٹیک اپ کیا. اور اب میرے خیال میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ برطانوی جو سفیر ہیں پاکستان میں جین میریٹ، ان کے ساتھ بھی متعدد ملاقاتیں ہمارے وزیر داخلہ کی ہوئیں اور انہوں نے کچھ یادداشتیں بھی ان کو پیش کیں، اور اس کے اوپر مثبت میرے خیال میں عمل آ رہا ہے، کیونکہ احتجاج اور تشدد میں فرق ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے چند یوٹیوبر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف نفرتیں پھیلاتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں، فیک ڈاکومنٹس لگاتے ہیں، جعلسازی کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں، نوجوان نسل کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان میں گھیراؤ اور جلاؤ کی سیاست کو اکساتے ہیں. ایسے تمام عناصر کے خلاف میرے خیال میں اب یہ وقت ہے. ٹھیک ہے عبدالحمید گل صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. محمد علی صاحب، یہ کہے گا کہ پاکستان مخالف سرگرمیاں برطانوی سرزمین سے جو کی جا رہی تھی ان کے خلاف برطانوی حکومت اب متحرک ہو چکی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس عمل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بر وقت اور مثبت اور ذمہ دارانہ اقدام ہے برطانوی حکومت کی جانب سے، کیونکہ وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ آزادی رائے اور پروٹیسٹ کی آزادی تو ہے، لیکن اس میں کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کے ذریعے سے کسی گروہ کو یا جتھے کو تشدد پہ اکسایا جائے یا نفرت آمیز دھمکیاں جو ہے اس کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، یا کسی دوسرے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے برطانیہ کی سرزمین اور قانون کو استعمال کیا جائے. تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بر وقت اور ایک ذمہ دارانہ فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو برطانیہ میں غیر ملکی مقیم بھی ہیں وہ بھی برطانیہ کے قانون اور ان تمام معاملات کو ذمہ داری کے ساتھ سمجھیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، تو محمد علی صاحب آگے آپ کو کیا لگتا ہے معاملات اب پھر کس جانب بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر اس طرح سے پاکستان کے خلاف برطانوی سرزمین کا استعمال ہونا مضمون مقاصد ہے، یہ تو سامنے آ رہے ہیں. دیکھیے، بہت سے لوگ ہیں جن کو بدقسمتی سے یہ غلط فہمی تھی کہ وہ برطانیہ کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک خوشائند اور ایک ذمہ دارانہ اقدام ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ برطانیہ پاکستان کو اور پاکستان کے ساتھ اپنے مثبت اور پرامن تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ برطانیہ کی سرزمین جو لوگ
ایک کچھ الزامات لگانے کے لیے یا پاکستان کے خلاف ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کے لیے یا پاکستان کے خلاف نفرت آمیز مواد نشر کرنے کے لیے یا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ برطانیہ کے بھی مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ برطانیہ پاکستان کے ساتھ مستحکم اور میوچولی بینیفیشل تعلقات کا خواہاں ہے. صحیح. محمد علی صاحب یہ بھی کہے گا کہ برطانوی ہوم آفس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ قانون شکن مظاہروں پر پولیس کو مکمل اختیارات حاصل ہوں گے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ پولیس کو بھی مکمل اختیارات دے دی گئے ہیں کہ وہاں پر اگر پاکستان مخالف احتجاج ہوں گے یا پھر پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا جائے گا تو اس کے اوپر پولیس کے پاس بھی مکمل اختیارات ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ ایک پیغام پاکستان کے اندر موجود یا آزاد کشمیر کے اندر موجود بھی لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ دیکھیے، ایون برطانیہ جو کہ جمہوریت جہاں پہ پیدا ہوئی تھی اور 800 سال سے چل رہی ہے، وہاں پہ بھی ایک مادر پدر آزادی نہیں ہوتی ہے نفرت کو پروموٹ کرنے کی، تشدد پہ ابھارنے کی اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی. تو یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہمارے اختلافات ہیں بھی کسی سے، ہم کن اقدامات یا پالیسیز سے جو ہے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں، تو قانون کو ہاتھ میں لینا اور نفرت پہ ابھارنے، تشدد پہ اکسانے کی اجازت دنیا کا کوئی بھی ترقی یافتہ امن پسند اور جمہوری ملک نہیں دے سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر بھی لوگوں کے لیے ایک میسج ہے کہ ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو قانون اور جمہوری نظام جو آزادیاں دیتا ہے، اس کا مقصد ڈیفینیٹلی اپنی رائے اور اپنے حقوق کے پروموشن کے لیے آواز اٹھانا ہے. لیکن اگر اس جمہوری اور قانونی حق کو نفرت پھیلانے کے لیے، تشدد پر اکسانے کے لیے، ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی ملک اور کوئی ریاست جو ہے اس کی اجازت نہیں دے سکتی. بہت شکریہ. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ساتھ حاصل تھا عبداللہ حمید گل صاحب کا.